السلام علیکم ناظرین، آج ہماری ملاقات برطانیہ سے آئی ہوئی شاعرہ ادیب شاہدہ اسید رضوی سے ملاقات ہوگی اور ہم آپ سے تفصیلی بات چیت کریں گے۔ شاہدہ صاحبہ، آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی کہ برطانیہ میں آپ پچھلے 50 سال سے زائد عرصے سے مقیم ہیں، تو آپ کیا برطانیہ میں ہی رہتی ہیں یا پیدائش آپ کا کہیں حیدرآباد دکن سے ہے؟ جی السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ میں پیدا تو حیدرآباد دکن میں ہوئی ہوں 1939 میں، 1939 میں، جب دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں، اور میں 1968 میں پاکستان آئی ہوں کافی عرصے کے بعد۔ میری ساری تعلیم حیدرآباد دکن میں ہوئی۔ میں نے اردو میں ماسٹرز کیا ہے جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد صرف 2 سال میں رہی یہاں، اور 71 میں میری شادی ہوئی اور میں لندن چلی گئی تھی۔ ماشاءاللہ۔ میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب آپ نے تعلیم مکمل کی ہندوستان میں، تو پاکستان جب ہجرت کیا آپ نے تو کون سا سن تھا اور کیا ڈگری لے چکی تھیں آپ؟ جی جیسے کہ میں نے بتایا کہ 1968 میں 68 میں نے ماسٹرز کیا جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی سے حیدرآباد دکن سے، ماشاءاللہ، اور اس کے فوراً بعد میں اپنے بھائی کے ساتھ پاکستان چلی آئی 68 میں، اور یہاں آ کے پھر میں 2 سال رہی، اور بھی یہ ہے میرا سارا۔ اچھا، لکھنے کا اور شاعری کا جو آپ کو شوق شروع ہوا، یہ اس وقت کیا آپ کالج میں تھیں یا یونیورسٹی پڑھ چکی تھیں؟ کب سے شروع ہوا؟ جی لکھنے کا تو یہ ہے کہ بہت کم عمری سے میں نے لکھنا شروع کیا۔ لکھنے کا بہت شوق تھا، اردو میرا پسندیدہ سبجیکٹ بھی تھا مضمون، اور میری سب سے پہلی نظم جو چھپی ہے وہ ایک طنزیہ مزاحیہ نظم تھی، جو حیدرآباد سے نکلنے والے ایک مشہور اخبار سیاست میں، سیاست تو بڑا اخبار ہے ہندوستان کا، جی اس میں شیشہ و تیشہ ایک کالم نکلتا تھا۔ جی جی۔ تو میں تو اس زمانے میں 7ویں کلاس میں غالباً تھی، اور یہ مشہور ہو رہا تھا کہ بھئی قیامت آنے والی ہے 14 جولائی کو، یہ تاریخ تک مجھے یاد ہے۔ جی جی۔ تو اس پہ میں نے لکھا تھا، ایک طنزیہ نظم لکھی تھی کہ قیامت آنے والی ہے تو لوگوں میں کیسی ہلچل مچی ہے اور لوگ کیسی کیسی مزے کا خیز حرکتیں کر رہے ہیں۔ جی جی۔ تو وہ نظم میں نے شیشہ و تیشہ کالم کے لیے بھیج دی تھی، یہ سوچے بغیر کہ بھئی پتہ نہیں چھپے گی کہ نہیں۔ اس میں نام نہیں دیا تھا میں نے اپنا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ وہ میری ٹیچرز وغیرہ پڑھ لیں گی، اور میں نے ٹیچروں کا اپنا تذکرہ کیا تھا اس میں، کچھ حساب کے ٹیچر کا، کچھ تاریخ کی اور جغرافیہ کی۔ تو وہ اتفاق سے وہ چھپ گئی نظم، اور وہ میرے والد نے بھی دیکھا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی تم نے نام کیوں نہیں لکھا؟ تو خیر میں نے بتایا کہ بھئی وجہ یہ ہے کہ مجھے بہت امبیرسمنٹ ہوتا اگر اسکول میں کوئی مجھ سے اس زمانے میں ذرا گھر کا ڈر بہت تھا، استادوں کا، گھر کا سب کا ڈر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد میرا ایک افسانہ چھپا تھا، وہاں پہ ایک رسالہ نکلتا تھا شعور 15 روزہ، وہ بھی کافی اچھا رسالہ تھا، معیاری۔ اور اس کے پہلے ہی شمارے میں دوسرے شمارے میں میرا ایک افسانہ چھپا تھا، اس کا نام تھا پاگل افسانے کا، وہ نفسیاتی اس میں اس کا موضوع تھا تھوڑا، اور کافی اس میں ایڈیٹوریل میں تعریف بھی کی تھی میری انہوں نے، ایڈیٹر صاحب نے۔ اس کے بعد کئی عرصے تک پھر میں لکھتی رہی، لیکن چھپانے کا موقع نہیں ملا۔ اس میں تو میں تو لکھتی رہتی تھی، میرے پاس ایک کاپی تھی، اس میں میں اپنا لکھتی رہتی تھی، اور جب موڈ میں آیا تو کسی رسالے میں بھیج دیا یا اخبار میں بھیج دیا۔ تو اتفاق سے یہ ہوا کہ بھئی 2 دفعہ میں نے لکھا اور دونوں دفعہ چھپ گیا۔ لیکن اس کے بعد میں لکھتی رہی، نظمیں بھی لکھتی رہتی تھی، بہنیں پڑھتی تھیں، چھپ چھپ کے پڑھتی تھیں میری کاپی نکال کے۔ اس کے بعد رات میں جو ہے وہ سوتے وقت ہم لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے تو سناتی تھیں کہ بھئی ارے ہم نے پڑھ لی تمہاری نظم یہ وہ، تو ہم لوگ بڑے شرمندہ بھی ہوتے تھے، خوش بھی ہوتے تھے۔ تو ہمارے والد صاحب بھی بہت مطلب ادبی ذوق و شوق کے رکھنے والے تھے، اور شاعری بھی کرتے تھے وہ، ان کا تخلص انجم تھا، سید السید انجم۔ جی جی۔ تو ان سے بھی ہم کو بہت مشاعرے ہوتے تھے ہمارے گھر میں، کافی بڑے بڑے مشاعرے میں ہیں، جگر مراد آبادی کے صدارت میں بھی مشاعرے، جبکہ میں بہت چھوٹی تھی، لیکن وہ ہماری یادداشت میں ہے کہ بھئی یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ اور گھر سے ایک رسالہ بھی نکلتا تھا خاندان سے، اس کا نام یہ ڈائجسٹ کے طرح کا تھا وہ، اور گل بوٹے اس کا نام تھا۔
وہ چند مہینے نکلا، لیکن یہ کہ ظاہر ہے پھر وہ بند ہو گیا، لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی تعلق رہا شاعروں سے، ادیبوں سے ملنا جلنا۔ جب پاکستان سے ہجرت کر کے آپ برطانیہ گئیں تو پھر وہاں آپ کی شادی ہو گئی، تو شادی کے بعد آپ کی کیا مصروفیت رہی؟ جی یہ ہے کہ شادی تو میری یہیں ہوئی، لیکن ہمارے میاں وہیں رہے۔ میری شادی اس طرح ہوئی تھی کہ دلہا لندن میں تھا، بارات کراچی آئی، اور مجھے یہیں سے رخصت ہو کے سیدھے لندن جانا تھا۔ جی۔ تو ان کو چھٹی نہیں مل سکتی تھی یا جو بھی ہو، لیکن یہ کہ سب کچھ بہت جلدی میں ہوا طے، اور ہم چلے گئے لندن 2 سال کے بعد 71 میں۔ مگر ان 2 سال کے عرصے میں یہاں میں نے حبیب پبلک اسکول اور BMB اسکول میں 2-2.5 سال تک پڑھایا لوگوں کو، مطلب کہ پرائمری اسکول ایز اے استاد، ایز اے ٹیچر۔ ہاں جی ہاں۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہدہ اسید رضوی کی بہن جو مسز سلیم عالم ہیں۔ ہم ان سے بھی بات چیت کریں گے، ان سے بھی کچھ سوال کریں گے کہ سلیم عالم صاحبہ یہ بتائیے کہ جب سے برطانیہ گئیں شاہدہ اسید رضوی، تو آپ کا جانا برطانیہ میں ہوا یا پہلی جب یہ آتی ہیں یا یہیں ملاقات ہو رہی ہے؟ علیکم، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سنہری لوگوں کے اس میں موقع دیا کہ میں بھی کچھ اپنا کنٹریبیوشن دے سکوں۔ تو شاہدہ جو ہے میری بڑی بہن ہے۔ جب یہ انگلینڈ چلی گئیں تو فوراً تو ہم نہیں گئے، لیکن میں کافی عرصے کے بعد 87 میں پہلی میری وزٹ ہوئی تھی، اور پھر 88 میں میری شادی ہو گئی، تو پھر میں انگلینڈ جا کر رہنے لگی۔ تو وہیں پہ پھر 15 سال رہی میں تقریباً، اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایگزیکٹو میں میں نے وہ کر لیا تھا، جاب کرتی تھی وہاں۔ کافی عرصہ رہی ہیں ماشاءاللہ، 15 سال تقریباً۔ تو پھر واپس آنا کیسا ہوا؟ یا پاکستان واپس سیٹل ہو گئیں، وہاں سیٹل ہو چکی تھی پھر واپس آئیں پاکستان کی؟ اس کی کیا وجہ، کوئی خاص بات؟ نہیں، ہوا یہ کہ میرے ہسبینڈ کی ریٹائرمنٹ ہو چکی تھی۔ اچھا، 93 میں وہ ریٹائر ہو چکے تھے۔ لیکن میں چونکہ وہاں کام کر رہی تھی، اور دوسرے میرے اپنے شوق بھی بہت تھے وہاں پر، ادبی محفلوں میں کافی بزم اردو لندن کی محفلوں میں اور بھی دوسری محفلوں میں شریک ہونے کا موقع ملتا تھا۔ تو میرا پہلے سفر نامے کی لانچنگ وہیں پہ ہوئی تھی، قصہ شہر ناوردی کا۔ جی۔ تو اس کی وجہ سے ایک ادبی بیک گراؤنڈ تھوڑا ہمیں ملا، اور ہم رہے وہاں پر۔ تو 2003 تک میں وہاں رہی، اس کے بعد پھر ہم پاکستان آ گئے۔ شاہدہ صاحبہ یہ بتائیے کہ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ آپ کا ایک اتنا لمبا عرصہ آپ نے برطانیہ میں گزارا، لکھا بھی اور تھوڑی بہت شاعری بھی کی، تو برطانیہ میں ادب اور شاعری کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کس حد تک وہاں پہ ترقی ہوئی ہے اردو کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے؟ کیونکہ ایک زمانہ تھا 30-40 سال پہلے اتنا زیادہ کوئی وہاں ایکٹیویٹی نہیں تھی، لیکن جوں پاکستان سے اور ہندوستان سے اور جگہ سے لوگ برطانیہ منتقل ہوئے ہیں تو وہاں یہ ادب کا کام ذرا بڑھا ہے۔ تو اس بارے میں آپ ہمیں ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی بالکل درست فرمایا آپ نے۔ 40 سال 45 سال پہلے تو یوں سمجھے کہ شروعات ہو رہی تھی، اور اردو کا تو کہنا چاہیے کہ دوسرا بڑا مرکز اب لندن ہی ہے۔ وہاں پہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر اس کے صوبے میں اردو بولنے والے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ کہیں بھی جائیں گے، بسوں میں سفر کریں گے، ٹرینوں میں سفر کریں گے، سڑکوں پہ، دکانوں میں، آپ کو اردو بولنے والے کوئی نہ کوئی مل جائیں گے۔ دکانوں میں کام کرنے والے سب اردو اور پنجابی بولنے والے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ یہ بہت اچھا ہوا کہ جب ہم جا رہے تھے تو لوگ اپنی اپنی تنظیمیں بنا رہے تھے آہستہ آہستہ، کیونکہ لوگ جو گئے ہوئے تھے 15-20 سال سے وہاں سیٹل تھے، ان لوگوں نے سوچا کہ بھئی اب ہم لوگوں کو اپنا ایک گروپ بنانا چاہیے، ہم لوگوں کو ایک گروپ میں ملنا چاہیے۔ تو یوں سمجھیے کہ ثقافتی ٹائپ کے پہلے گروپ بنے، جس میں ہم لوگ عید بقرعید میں ملتے تھے زیادہ تر، تو اپنے کھانے اپنے پک رہے ہیں، لوگ بنا کے لے جا رہے ہیں، اور اس میں پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کی ہمت بڑھی، لوگوں نے ترویج ہوتی رہی اور اضافہ ہوتا رہا۔ جی اضافہ ہوتا رہا، اور پھر لوگ ایک دوسرے کو جاننے لگے، ملنے لگے، تو لوگوں کو اپنے مشغولیات کا، اپنے شوق اور ذوق کا پتہ چلنے لگا، تو لوگوں نے پھر ادبی محفلیں سے جانا شروع کی، مشاعرے ہونے لگے، اور لوگوں کو انوائٹ کیا جانے لگا پاکستان سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو 80s میں یہ آ گئے تھے
جب اردو مرکز بنا، حسن عابدی نے جو بنایا تھا اور افتخار عارف اس کو چلا رہے تھے، اس کی وجہ سے تو اردو میں وہاں پہ سمجھیے کہ بالکل عروج پہ پہنچ گیا اردو کا لفاظ. تو اس میں ہم لوگ وہ بھی ہوتا تھا ہر مہینے کی پہلے یا آخری جمعے کو، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، شام میں 6 بجے تو ہم لوگ جاب کے بعد سیدھے ادھر چلے جاتے تھے. اور وہاں پہ تو آپ جانتے ہیں کہ بھئی وہ جس طرح سے اردو مرکز چلایا ہے افتخار عارف صاحب نے، وہ قابل تحسین ہے، ویسا اب کوئی نہیں کر سکتا ہے، حالانکہ اب کسی اور کے ہاتھ میں آ گیا ہے. لیکن ایک وہ بات اب نہیں ہے جو پہلے تھی. تو اس میں ہم لوگوں نے بہت سارے ادیبوں سے ملاقاتیں کی، بہت سارے لوگوں کو سنا، بہت پابندی سے ہم لوگ جاتے تھے. تو یہ قصہ ہے وہاں کا کہ وہاں پہ تو اردو، اب یہاں پہ تو خیر ہے ہی ہے، تو اردو ہماری مادری زبان ہے، یہاں پہ ہوتا ہی ہے، لیکن وہاں پہ رہ کے مجھے لگتا ہے کہ بھئی ہم لوگ اسی طرح انجوائے کرتے ہیں جس طرح یہاں پہ کر رہے ہیں بڑی بڑی محفلیں. برطانیہ میں آپ اتنے عرصے سے مقیم ہیں اور ظاہر ہے آپ کی ادب کے حوالے سے اور شاعری کے حوالے سے بہت ایکٹیویٹی رہی ہیں، آپ نے برطانیہ کے بارے میں بتایا بھی. لیکن مجھے یہ ہم جاننا چاہیں گے ہمارے ناظرین اور ہم کہ بتائیے کہ پاکستان میں جو ادب اور شاعری پہ کام ہو رہا ہے اور ہندوستان میں، تو دونوں کا ایک اندازہ ہوتا ہے، کوئی بھی شاعر اور ادیب کو لگاؤ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے جو ملک ہیں اس میں کیسا کام ہو رہا ہے، کیسی ترقی ہو رہی ہے، پہلے کے مقابلے میں کیا تبدیلی آئی ہے. تو ظاہر ناظرین جاننا چاہیں گے کہ آپ کا اتنا لمبا عرصہ برطانیہ میں اور دنیا میں آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ اور برطانیہ دنیا کے سارے ممالک پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. تو میرے ناظرین ہمارے جاننا چاہیں گے کہ آپ بتائیے کہ ادب اور شاعری کے حوالے سے پاکستان اور ہندوستان میں کیا بہتری آئی ہے، کیا ترقی ہوئی ہے، کیا کام ہوا ہے. جی اب یہ اردو ادب، شاعری اور افسانہ نگاری اور نثر نگاری میں فرق یہ ہے کہ شاعری لگتا ہے کہ بہت آسان بن گئی ہے آج کل شاعری. تو ہر کوئی شاعر بننا چاہتا ہے، جلدی سے جلدی دانت سمیٹنا چاہتا ہے، شارٹ کٹ اپروچ ہے ادب کی طرف. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی کتابیں چھپے یا نہ چھپے، اب یہ جو سوشل میڈیا جو آ گیا ہے اس میں ہر کوئی اپنی جو بھی وہ اپنی کر رہا ہے، ان کی جو اپج ہو رہی ہے، جو وہ سوچ رہے ہیں، جو وہ لکھ رہے ہیں، وہ بڑی آسانی سے وہ پبلش کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈال دیا جاتا ہے. اس پہ بہت سارے لوگ پڑھ بھی رہے ہیں اور اس سے لوگوں کو ایک دوسرے سے متعارف ہونے کا بھی سلسلہ چل رہا ہے. اب باقی رہا کہ آپ کی کتابیں چھپوائیں، ہم اب خود چھپوائیں یہاں پر، تو جو بڑے بڑے ادیب اور مصنف یہاں پہلے سے موجود ہیں ان کا تھوڑا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم نئے لکھنے والوں کو تھوڑا سا انکریج کریں اور ان کو آگے بڑھنے میں مدد دیں، کہ تھوڑا انکریجمنٹ دیں، ان کو گائیڈنس دیں کہ بھئی آپ نے یہ لکھا ہے تو اس کو کچھ یوں کریے اور بہتر ہے کہ آپ اس کو چھپوائیں. نئے آنے والوں کی آپ سمجھتے ہیں اصلاح بھی صحیح نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے بالکل بھی، اسے کہ ان کو بالکل پس پش رکھا جا رہا ہے. ان کو کبھی کبھار بلا لیتے ہیں کہ آٹے میں نمک کی طرح بھی نہیں، بلکہ کبھی کبھی بلا لیتے ہیں، اور اصلاح کرنے کے بدلے میں تعریف کر دی جاتی ہے، ہر چیز کی تعریف ہو جاتی ہے. فیس بک پر تو یوں سمجھے، سوشل میڈیا پہ ہر کوئی ایک دوسرے کی تعریف کرتا ہے. تو اس تعریف کو تو میں تعریف کی اس طرح سے، بے شک کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت سنسیئر اور پڑھے لکھے لوگ تو ہیں ہی، اس لیے وہ ڈالتے ہیں، لیکن وہاں پہ زیادہ تر ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور خوش آمد بھی میں نہیں کہوں گی، لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی میں آپ کی تعریف کروں گا، آپ میری تعریف کیجیے، اس طرح کا رویہ وہاں پہ زیادہ تر ہوتا ہے. یہ طور طریقے بڑھ گئے ہیں آج کل بہت زیادہ. مسز سلیم عالم صاحبہ، یہ بتائیے کہ آپ نے کا تعلق بھی ادب سے ہے، کتنی کتابیں آپ کی آئی ہیں، شاعری میں کتنا آپ کو لگا ہوا ہے، اور باقاعدہ کب شروع کیا آپ نے یہ، تو ہم جاننا چاہیں گے. مجھے نثر لکھنے کا زیادہ شوق رہا ہے. جیسے شاہدہ بتا رہی تھی، تو بچپن میں ہم لوگ کے گھر میں جو بھی سٹنگ وغیرہ ہوتی تھی، بیٹھک ہوتی تھی، تو میری عادت تھی کہ میں رپورٹ لکھا کرتی تھی. اس میں تھوڑا بہت طنز مزاحیہ انداز بھی ہوتا تھا، تھوڑا بہت وہ بھی ہوتا تھا. تو وہ میں ان لوگوں کو رات میں محفل میں سب سے پہلے میری رپورٹ پڑھی جاتی تھی، اور یہ لوگ بہت انکریج، میں چھوٹی ہی تھی اس سے کافی 8 سال کا. یہ بڑی بہن سے سپورٹ رہی ہے. جی، تو بڑی ایک بہن اور بہنیں بھی ہیں، تو سب مل کے سپورٹ کرتے تھے اور کہتے تھے تم کنٹینیو کرو، تم ضرور اس کو جاری رکھو. تو اس طرح پہلے تو میں رپورٹ لکھتی تھی، پھر میں نے سفر کرنے شروع کیے چھوٹے موٹے،
پھر انگلینڈ گئی تو انگلینڈ میں تو بہت موقع ملا کیونکہ میرے میاں بھی بہت شوقین تھے اور وہ یورپ کافی سارا انہیں کے ساتھ میں نے دیکھا ہے، پرتگال، چیکوسلواکیا، سوئٹزرلینڈ، اور پھر ادھر مشرق وسطی، جبرالٹر وغیرہ، یہ سب جا چکی ہوں میں. تو پہلی کتاب سفر نامہ میں آپ کو بتائی تھی قصہ شہر نوردی کا، وہ لانچ لندن میں ہی ہوئی تھی. اس کے بعد دوسری کتاب میں نے لکھی مرٹن ہماری بستی ہمارا گھر. اس میں میں مینلی چاہ رہی تھی کہ لوگوں کا وہ بتاؤں کہ بھئی ہم کس علاقے میں رہتے ہیں اور یہاں کیا کچھ ہوتا ہے، یہاں پہ کیسے بڑے بڑے ادیب، رضا علی عابدی اور بھی بہت سارے، پھر افتخار، مطلب بہت سارے لوگ جو آتے جاتے رہتے تھے اور پرماننٹلی بھی رہتے تھے. تو وہ میں نے اس طرح کا ایک لکھا جس میں ایک تو لوگوں کو لنک بتایا کہ بھئی ہم کہاں رہتے ہیں اور ہمارے کیا حقوق ہیں اور ہمارے رائٹس کیا ہیں اور ہمیں کیا فیسلٹی مل سکتی ہے. جی. تو اس کتاب کو بہت پسند کیا تھا ڈپارٹمنٹ آف لیجر اینڈ لائبریریز نے، اور ڈیوڈ میتھیوز جو سائوس کے ہیڈ ہیں، تو وہ انہوں نے اس کتاب کی لانچ میں دلچسپی ظاہر کی تھی اور کہا تھا کہ جب میں مرٹن آؤں گا تو اس کتاب کو میں اپنے بغل میں لے کر گھوموں گا. تو اس کی وجہ، اور اس میں بڑی بہن کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ بہت سی چیزوں میں یہ مجھے کہتی تھی تم نے کیا لکھا ہے آج سناؤ مجھے. تو ہم لوگ کی ہر ویکینڈ پہ سیٹنگ ہوتی تھی جس میں ان کی تنقید آنا، اس سے میں گزرتی تھی. تو اس کی وجہ سے مطلب آپ کی بھرپور حوصلہ افزائی رہی ہے. بالکل. تو اس کی وجہ سے یہ کتاب میں مجھے بہت فائدہ ہوا. اس سے فائدہ یعنی کہ ادیب، اس نثر نگار کے طور پر بھی اور فائنینشیلی بھی، کیونکہ انہوں نے کہا ہم اسپانسر کریں گے اس کتاب کو. مسز سلیم عالم صاحبہ، یہ بتائیے، ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ ابھی تک آپ کی کتنی کتابیں آئی ہیں؟ بہت شکریہ. میرے 4 سفر نامے اب تک آ چکے ہیں. قصہ شہر نوردی کا، مرٹن میری بستی میرا گھر، اور پھر ایک جہان تازہ جس میں ملیشیا اور مالدیپ وغیرہ کے بارے میں اور مصر کے بارے میں، اور پھر اب چوتھا جو ہے جس کی لانچنگ ہونے والی ہے وہ ہے شوق کا سفر. اس میں ایران، رشیا، جبرالٹر، ملیشیا، تھائی لینڈ، ان سب جگہوں کے بارے میں میں نے لکھا ہے. تو یہ جامی صاحب، میرا جامی صاحب کے تھرو جو ہے اس کی لانچ پہلی ہوگی اس سنڈے کو، اتوار کو ہونے والی ہے. تو یہ ہے. اس کے علاوہ مجھے کیمسٹری میں بہت دلچسپی رہی ہے، تو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے لیے میں نے کیمسٹری کی 2 کتابیں لکھی ہیں. ٹیچنگ کیمسٹری ان پاکستان، کہ ہاؤ ٹو ٹیچ کیمسٹری، یہ لکھی ہے، اور ایک بایولوجی کی لکھی ہے. بایولوجی میں بھی یہی ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیچ بایولوجی. دونوں کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں؟ جی، یہ ٹیکسٹ بک نہیں ہے، یہ ریسورس کٹ ہے ٹیچرس کے لیے، ایک گائیڈ لائن ہے ٹیچرس کے لیے کہ آپ اس سبجیکٹ کو کس طرح زیادہ افیکٹو، کس طرح زیادہ کارآمد، اور کہاں سے آپ کو مدد مل سکتی ہے. بہت خوب، بہت خوب. آپ کی زندگی ساری محنت اور ادب اور ثقافت میں گزری ہے برطانیہ میں، اور بہت ہی ایکٹیو رہی ہیں آپ ماشاءاللہ. 50 سال بہت ہوتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ کوئی ایسا ناقابل فراموش واقعہ جو آپ کو یاد ہے، جو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بڑا یادگار لمحہ تھا، یادگار واقعہ تھا، جو آج تک آپ بھول نہیں سکی، تو ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں گے؟ یہ واقعات تو بہت کچھ ہوتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے کہ کسی کو اچھمبے میں ڈالیں وہ. لیکن یہ کہ زندگی تو کافی، شروعات جو ہماری ہوئی ہے ایک کمرے سے ہوئی. وہاں پر جب ہم وہاں پہ گئے تو میرے ہسبینڈ بھی ایک کمرے میں رہتے تھے، جو زیادہ تر لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں تو رہتے ہیں. تو اس میں ایک بہت ہی مزے کا خیز ایکچولی سچویشن ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ پہلا ہی سال تھا میرا، اور ہم لوگ بیسمنٹ کے کمرے میں رہتے تھے. میرے ہسبینڈ جاب پہ جاتے تھے اور میں نئی تھی تو جاب تلاش کر رہی تھی. تو ایک دن ہوا ہے کہ وہ فون کرتے تھے، اور بس ایک کمرہ تھا، ایک دروازہ تھا اور کوریڈور تھا، اور اوپر عصمت چغتائی کے بھتیجے رہتے تھے، عظیم بیگ چغتائی کے صاحبزادے. جی. وہ تیسرے فلور پہ رہتے تھے. تو اتفاق سے وہ اس زمانے میں گھر میں اپنے کمرے ہی میں تھے. وہ 22 کمروں والا ایک گھر تھا. خیر میں باہر نکلی، میرے ہسبینڈ کا فون آیا. فون جب میں اٹھایا میں نے، تو ہوا کراس ہوئی اور دروازہ بند ہو گیا، اور میں باہر ہو گئی، اور دروازے کے باہر ہو گئی. دروازہ لاک ہو گیا، اور میں اپنے کپڑے بھی، مطلب ہے کہ میں نے رات والے پہنے ہوئے تھے، تو میں باہر بھی نہیں نکل سکتی تھی.
تو شکر ہے ڈریسنگ گاؤن پہنا ہوا تھا. پھر میں نے کہا کیا کروں میں نے غنی سے کہا, فون پر تھی, میں نے کہا بھائی دروازہ بند ہو گیا اور میں ڈریس اپ بھی نہیں ہوں کہ میں باہر نکلوں اور کسی کو بلاؤں ہیلپ کے لیے. تو انہوں نے کہا اوپر جا کے دیکھو شاید وہ ہوں. تو خیر ان کو اوپر جا کے میں نے بلایا, میں نے کہا کہ ذرا بھائی میرا دروازہ کھول دیجیے. انہوں نے کہا بھائی یہ تو روشن دان کو توڑنا پڑے گا. میں نے کہا توڑ دیجیے بھائی, مجھے اندر جانا ہے گھر میں. تو انہوں نے کہا پھر وہ مکاندار کچھ بولیں گی. میں نے کہا وہ اس کی ذمہ داری میں لیتی ہوں. تو وہ بیچارے انہوں نے چڑھ کے روشن دان توڑا, پھر کودے کمرہ کھولا, پھر میں اندر. تو یہ میرا بڑا ہی زبردست یادگار واقعہ رہا, یہ پہلا تجربہ میرا. اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن وہ صاحب اتنے ایک تو تھے ہی مطلب عظیم بھی ہوتا ہے کہ بیٹا تھے وہ, تو وہ بہرحال نہیں ہوئے. تو یہ میرا بہت ہی یادگار واقعہ رہا, بہت دلچسپ ہے جانے کے لیے. ماشاءاللہ یادگار. ہاں اس کے بعد تو میں جیب میں ہمیشہ چاہے ایک قدم بھی باہر نکالنا ہو چابی ساتھ رکھ کے نکلتی تھی. اب شاہدہ صاحبہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ تھوڑی بہت شاعری آپ نے کی ہے, کچھ یادگار جو شعر آپ کو پسند ہیں وہ ہمارے ناظرین کو آپ سنانا چاہیں گے؟ جی میں ویسے تو شاعری نہیں کرتی ہوں, لیکن ایک کبھی کبھی دل میں کچھ خیال آ جاتے ہیں تو لکھ لیتی ہوں. تو یہ چند شعر ہیں جو آج کل کی حالات کے مطابق وہ صادق آتے ہیں, تو وہ سنا دیتی ہوں آپ کو. یہ جانتے نہیں ہم کس گام آ گئے ہیں, ہر راستے میں ہم کو رہزن ملا کیے ہیں. کیا بات. کرنے کو یوں تو دعوے سب نے کیے تھے, لیکن ہے کون وہ جو چل کے سرے دار آ گئے ہیں. سرے دار آ گئے. دشمن نہیں تمہارا یہ مانتے نہیں تم, وہ جو آشنا تھے میرے تیرے دام آ گئے ہیں. کیا کہنا. جو نہ تم سے پیار کرتے تو نہ بے قرار ہوتے, ذرا آرزو تو دیکھو لب بام آ گئے ہیں. ماشاءاللہ. کہے مجھ سے یہ زمانہ ہوں میں بے سبب پریشاں, کہے مجھ سے یہ زمانہ ہوں میں بے سبب پریشاں, میری الفتوں کے چرچے سرے عام آ گئے ہیں. کیا کہنا. یہ چند شعر تھے, اور اگر آپ چاہیں تو ایک دو شعر اور سنا دوں جو میری اپنی میں اس اصول پہ مطلب چلتی ہوں کہ زندگی میں جتنے بھی آپ کے تکلیف ہو, مشکلات آئیں, کچھ ہو, خوش دلی کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے. تو دو شعر سنیے اس میں. جی بالکل. کہ جیتے رہو کہ زندگی میں رنگ بہت ہیں, جیتے رہو کہ زندگی میں رنگ بہت ہیں, تم اس کی ہر ادا کو سہو خوش دلی کے ساتھ. کیا بات ہے. اس کی ہر ادا کو سہو خوش دلی کے ساتھ. تم اس کی ہر ادا کو سہو خوش دلی کے ساتھ. کیا اچھا ہے. ہنگامہ سحر میں ابھی دیر ہی سہی, ہنگامہ سحر میں ابھی دیر ہی سہی, کر رونقیں جلا کے دیے ہم نشی کے ساتھ. کیا کہنے. تو میرا اصول یہی ہے کہ بھئی آپ گیو اپ مت کریں. شاہدہ صاحبہ بڑی تفصیلی آپ سے بات چیت رہی ہے. اب چونکہ پروگرام کے اب آخری مراحل میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ شاعری اور ادب کے حوالے سے بڑا آپ نے کام کیا, لیکن یہ بتائیے کہ برطانیہ میں جو نوجوان بہت تیزی سے ہم نے سنا ہے کہ پاکستان سے نوجوان آ رہے ہیں, اور خاص طور پہ بڑے ہر شعبے میں بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, اور وہ آ کے اپنی فیوچر کو اسٹرگل کر رہے ہیں. تو آپ نے قریب سے دیکھا کچھ ایسے ینگ ٹیلنٹس کو, جو خواتین لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں, جو اپنا مستقبل کے لیے وہاں آ رہی ہیں, ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, مختلف شعبوں میں آ کے سیٹ ہو رہے ہیں. تو آپ نے قریب سے دیکھا ہوگا یقیناً. ترجمے تو ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ بھئی ہم پڑھیں. تو باقی سب یہ کہ آپ نے شاید آپ کی ایک کتاب آئی ہے باتیں ہماری یاد رہیں, تو یہ کتاب کا تجربہ کیسا رہا, اور آپ کی کتابیں آ رہی ہیں اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں گی آپ. یہ باتیں ہماری یاد رہیں یہ میں نے لکھی تھی. اصل میں یہ ہے ایک گفتگو ہے جو گوپی چند نارنگ اور قرۃ العین حیدر کے درمیان ہوئی تھی, جس کو یاور عباس صاحب جو ایک براڈ کاسٹر ہیں اور ماشاءاللہ حیات ہے, وہ 103 سال کے ماشاءاللہ ہو چکے ہیں اور بہت فعال بھی ہیں. ابھی تک وہ جاتے رہتے ہیں پروگرامز میں. ابھی ریختہ کا پروگرام ہمارے لندن میں ہوا تھا پہلا. جی. اس میں یاور عباس صاحب کے ہی ہاتھوں سے شمع جلائی گئی تھی اور اسی سے افتتاح کروایا گیا تھا. تو انہوں نے یہ انٹرویو لیا تھا, یہ آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے, لیکن اس کی ٹیپ میرے پاس تھی, ویڈیو ٹیپ,
اور مجھے گوپی چند نارنگ کا ایک جملہ یاد رہ گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ریکارڈ میں آنا چاہیے. تو جب کووڈ کا زمانہ آیا، پینڈیمک، تو اس میں نے یہ اپنا ٹیپ نکالا اور اس کو ہاتھ سے لکھنا شروع کیا، پھر کمپیوٹرائز کیا. پھر گوپی چند نارنگ سے میرا کسی طرح سے رابطہ ہو گیا، پھر انہوں نے میری بڑی مدد کی اس میں. تو یہ جو ڈائلاگ ہیں قرۃ العین حیدر اور گوپی چند نارنگ کے درمیان، وہ یوں سمجھیے کہ ایک پورا ایک پیریڈ کو وہ کور کرتے ہیں، جب سے انہوں نے اردو کی شروعات سے لے کر کتاب کی شکل میں آ گیا، کتاب کی شکل میں آ گیا، جو آنے والے جو ہمارے اپ کمنگ لوگ ہیں. اور نہ صرف ان کی گفتگو ہے بلکہ اس میں ان دونوں ادیب اور نقادوں کی زندگی کے بارے میں بھی ہے، مشاہیر کی رائے ہے اس کے اندر، اور ان لوگوں نے جو کام کیے وہ سارے کے سارے موجود. مطلب نئے آنے والے شعراء اور ادیب ان کے لیے بڑا مثبت، ادیب ہی نہیں بلکہ اسٹوڈنٹس کے لیے، جو پی ایچ ڈی وغیرہ کر رہے ہیں، نوجوان نسل کے لیے یہ کتاب ایک دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے. بہت خوب. ان کے ساری معلومات اکٹھے ایک جگہ آ گئی ہیں دونوں کے بارے میں. جی، اور آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں کچھ اور لکھ رہی ہوں، تو جی میں سفر بہت کرتی ہوں. تو اب تک میں نے کم سے کم 40-42 ممالک کا میں نے سفر کیا ہے. میں قطب شمالی اور قطب جنوبی کے بارڈر تک جا چکی ہوں، بالکل آخری زمین کے آخری سرے پر. اور ادھر جاپان سے ہوائی تک، مشرق سے مغرب کا سفر میں نے کیا ہے، چائنا، جاپان وغیرہ تمام. تو میں ان تمام یادوں کو، اپنے سفر کی یادوں کو ایک تاثر کی طرح سے میں لکھ رہی ہوں. ناٹ لائک کہ سفر نامہ جیسے ہوتا ہے نا، تاریخ اور اس کے ساتھ. اس میں میرے تاثرات ہیں اس سفر میں، کہ میں نے وہاں پہ کیا پایا، کس طرح دیکھا وہاں کے لوگوں کو، اور کتنا میں متاثر ہوئی وہاں کے لوگوں سے اور وہاں کے مناظر سے اور سے. تو وہ کتاب میری ذات اور کائنات کے نام سے انشاءاللہ چھپنے کے مرحلے میں ہے. جی، اور اس میں میرے کچھ مضامین بھی ہیں جو میں نے اخباروں میں بھی لکھے تھے بلاگ کی شکل میں، جو میرے ڈان میں چھپے تھے اور کچھ جنگ میں چھپے تھے، تو وہ بھی میں نے شامل کر دیے ہیں. تو یوں سمجھے کہ اب تک کی جو میری کاوشیں ہیں لکھنے پڑھنے کی، وہ سب اس کتاب میں ہوں گی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ 3-4 مہینے لگ جائیں گے اس کو چھپنے میں. شاہدہ اسید رضوی صاحبہ، آپ سے بہت ہی تفصیلی، بہت اچھی باتیں ہوئیں، بہت ہی معلوماتی بات رہی ہے آپ سے. تو اب یہ بتائیے گا کہ نوجوان جو اپ کمنگ شاعر اور ادیب آ رہے ہیں پاکستان میں، خاص طور پر نئے آنے والے لوگوں کو اور شاعروں کو، ادیب کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ کہ مثبت پیغام، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی اصلاح بھی اچھی ہو اور اچھے پختگی سے ایک شاعر کی جگہ لیں، کیونکہ پرانے شعراء اللہ ان کو زندگی دے، وہ جا رہے ہیں مسلسل، ہر ایک کو، ہمیں بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، لیکن نئے آنے والوں کے لیے کن چیزوں کا زیادہ خیال رکھنا ہے، کیسے کیا دیکھنا ہوگا، ان کو کس چیز کا خیال رکھنا ہوگا؟ تو آخری میں آپ نئے آنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ جی، اب تو یہ ہے کہ شاعری کی شکل بھی بدلتی جا رہی ہے. اب لوگ ردیف، قافیہ اور غزل اور رباعی اور ان تمام کی طرف غور نہیں کرتے ہیں. اب جو ذہن میں آتا ہے وہ لکھتے ہیں. آزاد شاعری بہت پنپ رہی ہے اور لوگ اپنے خیالات کا اظہار جو ہے وہ شاعری کے ذریعے کر رہے ہیں، کہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے میرے خیال سے. اگر ان لوگوں نے کسی پابندی کو مد نظر نہیں رکھا ہے، لیکن ان کے جو خیالات ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اور اگر اس کو وہ پراپر مطلب ایک فارم میں نہیں لا سکتے ہیں، تو آزاد شاعری بھی بہت اچھی ہے، بہت اچھی لکھی جا رہی ہے آزاد شاعری بھی آج کل. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ لوگوں کو نثر کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ نثر اب تقریباً غائب ہوتی جا رہی ہے. افسوس کی بات ہے، کیونکہ ہمارے پاس داستان گوئی کا اتنا بڑا چرچا ہے، اتنی زبردست داستان گوئی ہوا کرتی تھی، افسانہ نگاری اتنے زبردست طریقے سے ہوتی تھی شروع میں. اب یہ ہے کہ افسانے بہت کم رہ گئے ہیں، اور لوگ زیادہ تر آسان چھوٹی چھوٹی بحروں میں شاعری پڑھ لیا یا کچھ ہو گیا، بہت زیادہ مشکل شاعری پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں، سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں. اس سے کہ اب ہماری عمر تک تو ٹھیک ہے، لیکن ینگ بچوں کے لیے اب کوئی کمپلیکیٹڈ پیچیدہ قسم کی شاعری، یا غالب کی یا میر کی یا ذوق کی اور فیض کی شاعری سن کر گنگنا تو لیتے ہیں وہ لوگ کوک اسٹوڈیو اور فلانے میں دیکھ کر، لیکن ایک سمجھ کے اس کو وہ کرنا ہے نا، یہ بہت مشکل ہے. تو اس کے لیے ذرا اسکولوں میں بہت محنت کی ضرورت ہے، کہ بھئی انگلش میڈیم بھی اسکول ہوں تو وہاں پہ اچھے اردو ٹیچرز کو رکھیں جو صحیح طرح سے پڑھا سکیں معنی کے ساتھ. تو یہ میرا پیغام ہے کہ بھئی لوگ نثر کی طرف بھی توجہ دیں. برطانیہ میں آپ 50 سال سے زیادہ، تقریباً 52 سال سے رہ رہی ہیں،
اور پاکستان کے جو حالات کو آپ بہت گہری نظر سے دیکھتی ہیں، اور آپ کو علم ہے کہ پاکستان سے باہر جتنے مسلمان ہیں جن کو پاکستان سے محبت ہے، وہ بڑی دلچسپی لیتے ہیں. تو آپ یہ بتانا چاہیں گی کہ پاکستان کے بارے میں آج کل جو موجودہ حالات ہیں، کیا بہتری نظر آ رہی ہے آپ کو، اور کس طرح بہتر ہو سکتا ہے معاملات، اور پاکستان اس وقت جن مشکل مرحلوں سے گزر رہا ہے؟ تو آپ جیسی شاعرہ ادیب جو برطانیہ میں کام کر رہی ہیں، ایکٹیو ہیں، تو کیا کہیں گی پاکستان کے موجودہ حالات؟ اس سوال کا جواب دینا میرے لیے بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ مجھے جب میں آتی ہوں یہاں پہ ہر سال، تو پہلے تو بہت خوش میں جاتی تھی، لیکن اب مجھے بڑی مایوسی لگتی ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور وہ اندھیرے کی چادر اٹھنے کا کوئی صورت نظر نہیں آتی. اب نوجوانوں کے اٹھ کے کچھ کرنا ہوگا. تو اب اس معاملے پہ میں زیادہ بولنا نہیں چاہتی ہوں، لیکن ہر آدمی جانتا ہے کہ فی الحال ہم لوگ ایک بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں. پھر بھی کوئی ایسی ذہن میں ایک دو پوائنٹ ہیں جو بہتری ہو سکتی ہے، کیونکہ نا امیدی تو ہونی نہیں چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے. تو کیونکہ آپ بہت سینئر ہیں ماشاءاللہ، اور بہت گہری نظر ہے آپ کی، تو نوجوانوں کو تو پتہ لگے کہ پاکستان کے لیے کیا بہتری ہو سکتی ہے. جی، نا امید تو میں بالکل نہیں ہوں، بالکل بھی، کیونکہ امید کی کرن تو ہمیشہ جلتی رہتی ہے، اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے. تو اب یہ سب نوجوانوں پہ منحصر ہے، ایسے کہ جو معمر لوگ ہیں وہ لوگ اپنی کوشش کر رہے ہیں. بہت سے لوگ الزام دیتے ہیں کہ بھئی بوڑھے لوگوں نے نوجوانوں کے لیے کچھ نہیں کیا، جو ان لوگوں کو صحیح راستہ نہیں دکھایا، وہ لوگ بس فالو کرتے رہے، جو ہوتا رہا اس کو ایکسیپٹ کرتے رہے. تو یہ شکایت آج کل کے نوجوانوں کو ہے کہ آپ نے ہم کو کچھ گائیڈنس نہیں دی، ہمارے لیے کچھ اچھی بہتری سوچا نہیں، صحیح راہ نہیں دکھائی، کوئی صحیح راہ نہیں دکھائی. تو اس کی ضرورت ہے کہ بھئی اب بوڑھے لوگ بھی جو ہماری عمر کے لوگ ہیں وہ نوجوانوں کے ساتھ کھڑے رہیں، اور ان سے بھی آئیڈیاز لیں، ان سے سیکھیں، اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں. معزز ناظرین، ہماری ملاقات تھی برطانیہ سے آئی ہوئی ادیب شاعرہ شاہدہ اسید رضوی اور ان کی بہن یا موجود ہیں مسز سلیم عالم. بہت تفصیلی انٹرویو ہوا، بہت سیر حاصل گفتگو رہی. انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.